آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور کارناموں پر بات کرنے جا رہے ہیں جن کی بادشاہت اور حکمت کی مثال شاید تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک ایسا حکمران جس کی سلطنت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ ہوا، جانور اور یہاں تک کہ مافوق الفطرت مخلوقات بھی جس کے تابع تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے عظیم نبی اور بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ان کی زندگی کے کچھ بہت ہی دلچسپ اور گہرے پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں، اور اس گفتگو کا مقصد صرف ان کے معجزات گننا نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اتنی بے پناہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری، عاجزی اور حکمت کا توازن وہ کیسے قائم رکھا گیا۔ تو آئیے اس حیرت انگیز داستان کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہی نقطہ سب سے اہم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی صرف طاقت کا قصہ نہیں ہے بلکہ طاقت کے مقصد کا قصہ ہے۔ انہیں جو کچھ بھی عطا ہوا وہ ایک خدائی منصوبے کا حصہ تھا۔ ان کی حکمرانی کا دائرہ کار ہماری مادی سمجھ سے بالا تر تھا، اور اس کا ہر پہلو ایک گہرا سبق رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی بادشاہ تھی جسے ہم خدائی نظامت یا ڈیوائن شیٹ اسٹوورڈشپ کہہ سکتے ہیں۔ خدائی نظامت، واہ، یہ بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ تو آئیے اسی نظامت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں کئی خاص عطیات ملے تھے۔ سب سے پہلے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ ہے جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت۔ یہ سننے میں تو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن ایک بادشاہ کے لیے اس کی عملی اہمیت کیا ہو سکتی تھی؟ کیا یہ صرف ایک اعزاز تھا؟ نہیں، یہ صرف ایک اعزاز نہیں تھا، یہ ان کی حکمرانی کا ایک بنیادی ستون تھا۔ دیکھیں، اس صلاحیت نے انہیں اپنی رعایا کے ہر طبقے سے جوڑ دیا، یہاں تک کہ ان سے بھی جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ یہ انصاف کے نظام کو کامل بناتا تھا۔ جب آپ ایک چونٹی کی فریاد بھی سن سکتے ہوں تو آپ کی سلطنت میں ناانصافی کا امکان وہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت انہیں اپنی بادشاہت کے ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے قابل بناتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے فیصلے کا اثر صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہر مخلوق پر پڑتا ہے۔ اور اسی سے وہ مشہور واقعہ جڑا ہے جو ان کی شخصیت کے اس پہلو کو بہترین انداز میں واضح کرتا ہے، چونٹی کا قصہ۔ ایک بار وہ اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے، اور اس لشکر میں صرف انسان نہیں، جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ جی، اور یہ ایک ایسا لشکر تھا جس کی ہیبت سے زمین کانپ جاتی ہوگی۔ اسی دوران ایک چونٹی نے اپنی ساتھیوں کو پکارا۔ قرآن اس مکالمے کو نقل کرتا ہے، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہاں کلیدی جملہ ہے، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ وہ چونٹی حضرت سلیمان کو ظالم نہیں کہہ رہی بلکہ اسے ڈر اس انجانے عمل سے تھا جو بڑی طاقتیں اکثر چھوٹی مخلوق کے ساتھ کر جاتی ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو میلوں دور اپنے تخت پر تھے یہ گفتگو سن لی۔ ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ غصے میں نہیں آئے کہ ایک چونٹی ان کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہے۔ وہ بے اختیار مسکرا دیے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی حساس سماعت اور فہم عطا کی۔ مجھے یہ بات حیران کرتی ہے کہ اتنی بڑی طاقت کے مالک کا دھیان اتنی چھوٹی مخلوق کی فکر پر گیا۔ یہ آج کے رہنماؤں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ بالکل، یہ واقعہ ان کی طاقت کے ساتھ ان کی بے پناہ عاجزی اور شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے تکبر نہیں کیا بلکہ اس صلاحیت کو اللہ کا انعام سمجھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت احساس اور رحمدلی میں ہے، بے خبری میں کسی کمزور کو کچل دینے میں نہیں۔ ان کا مسکرانا اور دعا کرنا یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انہوں نے چیونٹی کے خوف کو سمجھا اور اس کا احترام کیا۔ یہ خدائی نظامت کا عملی مظاہرہ تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی سلطنت کی سب سے چھوٹی مخلوق کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، لیکن ایک حکمران کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب اس کا سامنا اپنے برابر کی کسی طاقت سے ہو، خاص طور پر ایک ایسی طاقت جو نظریاتی طور پر مختلف ہو۔ یہ ہمیں سبا کی ملکہ بلقیس کے مشہور قصے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ چیونٹی کے واقعے سے ملکہ سبا کے واقعے تک کا سفر دراصل حکمرانی کے دو کناروں کو چھوتا ہے۔ ایک طرف انتہائی کمزور رعایا اور دوسری طرف ایک طاقتور خود مختار ریاست۔ اور یہ قصہ صرف ایک معجزے کی کہانی نہیں بلکہ سفارتکاری، نفسیات اور دعوت کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ اس کہانی کا آغاز بھی بڑا ڈرامائی ہے،
خبر لانے والا کوئی انسانی جاسوس نہیں بلکہ ہدہد نامی ایک پرندہ ہے۔ وہ کچھ عرصے کے لیے غیر حاضر تھا اور جب واپس آیا تو اس نے بتایا کہ یمن میں سبا نامی ایک قوم ہے جس پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس بے پناہ دولت اور ایک عظیم الشان تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک عام بادشاہ کا رد عمل اس پر کیا ہوتا؟ شاید فوراً جنگ کی تیاری؟ یقیناً ایک عام بادشاہ اسے اپنی سلطنت کے لیے ایک نظریاتی خطرہ سمجھتا اور شاید فوج کشی کا حکم دیتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے طاقت کے بجائے دلیل اور دعوت کو ترجیح دی۔ انہوں نے خط بھیجا جس کا آغاز اللہ کے نام سے تھا اور جس میں صرف ایک پیغام تھا: سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر چلے آؤ۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک دعوت تھی، اور ملکہ بلقیس بھی کوئی عام حکمران نہیں تھی۔ انہوں نے خط ملتے ہی اپنے سرداروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے اپنی فوجی طاقت کا ذکر کیا لیکن فیصلہ ملکہ پر چھوڑ دیا۔ تو ملکہ نے جنگ کے بجائے تحفے بھیج کر حضرت سلیمان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ذہین سیاسی چال تھی، ہے نا؟ جی، وہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ سامنے والا ایک دنیاوی بادشاہ ہے جو دولت سے مروب ہو جائے گا یا واقعی اللہ کا نبی ہے۔ حضرت سلیمان نے ان کے تحفوں کو حقارت سے رد کر دیا اور کہا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ اب معاملہ سفارتکاری سے آگے بڑھ چکا ہے، یا تو وہ فرما بردار ہو کر آئیں ورنہ ایک ایسا لشکر آئے گا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ملکہ نے خود آنے کا فیصلہ کیا، اور یہاں کہانی کا سب سے حیران کن موڑ آتا ہے۔ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ کون اس کا تخت یہاں لا سکتا ہے۔ یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں لگتا، اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت ہونی چاہیے۔ بہت گہری حکمت تھی۔ وہ ملکہ کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جس چیز پر اسے سب سے زیادہ فخر ہے، یعنی اس کا تخت جو اس کی طاقت اور حاکمیت کی علامت تھا، وہ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کی طاقت مادی اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے ایک وزیر آصف بن برکیہ، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر سکتا ہوں، اور اگلے ہی لمحے وہ عظیم الشان تخت سینکڑوں میل دور یمن سے ان کے دربار میں موجود تھا۔ میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ملکہ پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا جب وہ پہنچی اور اسے اپنا ہی تخت کچھ تبدیلیوں کے ساتھ دکھایا گیا، تو وہ حیران رہ گئی ہوگی۔ اس معجزے نے اس کے ذہن سے مادی طاقت کا غرور وہ نکال دیا ہوگا۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی ضرب تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک ایسی طاقت کا سامنا کر رہی ہے جو زمان و مکان کے قوانین سے بالاتر ہے۔ اور پھر آخری قدم تھا جب اسے ایک خاص محل میں داخل ہونے کو کہا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ پانی میں پاؤں رکھنے لگی ہے اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ تب اسے بتایا گیا کہ یہ تو شیشے کا ہموار صحن ہے۔ اس لمحے اسے اپنی حسیاتی غلطی کا احساس ہوا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ اب تک سورج کی پوجا کر کے کتنی بڑی روحانی غلطی پر تھی۔ وہیں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے ایک پوری قوم ہدایت کے راستے پر آ گئی۔ یہ حکمت اور دانائی کی فتح تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی فتح دلوں کو جیتنا ہے، زمینوں کو نہیں۔ یہی خدائی نظامت کا کمال ہے۔ طاقت کا استعمال غلبے کے لیے نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے کیا گیا۔ ہم نے روحانی، سفارتی اور نفسیاتی طاقت کی بات کی، لیکن ان کی بادشاہت کی بنیاد میں ایک ایسی مادی اور صنعتی طاقت بھی تھی جو آج بھی ناقابل تصور لگتی ہے، جیسے ہوا کا ان کے تابع ہونا۔ جی، ہوا پر قابو کا مطلب تھا کہ سفر کے لیے وقت اور فاصلے کی قید ختم ہو گئی۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر مہینوں کا سفر صبح سے شام میں طے کر لیتے تھے۔ اس کے فوجی اور معاشی مضمرات پر غور کریں۔ یہ آج کی دنیا کی لاجسٹیکل سپریمیسی سے کئی بڑھ کر تھا۔ فوجوں کی نقل و حرکت، تجارت اور معلومات کی ترسیل، سب کچھ روشنی کی رفتار سے ممکن تھا۔ اس نے ان کی حکومت کو بے مثال وسعت اور استحکام بخشا۔
اور اس صنعتی طاقت کا دوسرا ستون تھے جنات، جو ان کے حکم کے پابند تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ان سے بڑے بڑے محل، قلعے اور مجسمے بنواتے تھے، حتیٰ کہ جنات سمندر کی گہرائیوں میں غوطے لگا کر موتی اور خزانے نکال لاتے تھے۔ اور اس افرادی قوت کو خام مال فراہم کرتا تھا، پگھلا ہوا تانبا جو ان کے لیے ایک چشمے کی طرح بہتا تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی تہذیب جس کے پاس لامحدود افرادی قوت یعنی جنات ہوں اور لامحدود خام مال یعنی تانبا۔ یہ ایک ایسی صنعتی انقلاب تھی جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس کی مشہور تعمیر، جسے ٹیمپل آف سولومن بھی کہا جاتا ہے، اسی دور کی یادگار ہے جسے انسانوں اور جنات نے مل کر تعمیر کیا۔ یہ صرف معجزے نہیں تھے، یہ ایک مکمل، مربوط اور خدائی طور پر چلنے والی معیشت اور انتظامیہ تھی۔ اتنی طاقت، اتنی وسعت، ایک ایسی بادشاہت جس کی کوئی حد نہیں، یہ سب انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید وہ ناقابل شکست تھے۔ لیکن ان کی زندگی کا آخری باب، یعنی ان کی وفات کا واقعہ، شاید ان تمام معجزات سے بڑا سبق ہے۔ بلا شبہ یہ واقعہ دنیاوی طاقت کی حقیقت اور اس کی حدود کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ اس پوری داستان کا نچوڑ ہے اور ہمیں واپس انسانیت کی اصل حقیقت کی طرف لاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنے لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات کو کسی بڑی تعمیر کے کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ جنات ان کی ہیبت اور خوف سے پوری محنت سے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی، لیکن ان کا جسم لاٹھی کے سہارے اسی طرح کھڑا رہا۔ یہ منظر خود سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک عظیم بادشاہ موت کے وقت بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اور اس کا بے جان وجود ہی اس کے طاقتور ماتحتوں کو کام پر لگائے ہوئے ہے۔ ایک طویل عرصے تک، شاید مہینوں یا سال تک، جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے کام کرتے رہے۔ اور پھر اس عظیم و شان سلطنت کے ایک راز کو فاش کرنے کا ذریعہ کون بنا؟ کوئی بڑی طاقت نہیں، بلکہ ایک معمولی کیڑا، ایک دیمک۔ اس دیمک نے اندر ہی اندر ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا۔ جب لاٹھی کھوکھلی ہو کر ٹوٹ گئی تو ان کا جسم زمین پر آ گرا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ ان کا تو کب کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس واقعے میں دو بڑے اور گہرے سبق ہیں۔ پہلا، جو فوری طور پر نظر آتا ہے، وہ جنات کے بارے میں اس تصور کی تردید ہے کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ اگر وہ چھپی ہوئی باتوں یا مستقبل کو جانتے ہوتے تو انہیں اپنے آقا کی موت کا فوری علم ہو جاتا اور وہ اتنی مشقت نہ اٹھاتے۔ اس نے ان کے علم کی حد واضح کر دی۔ یہ تو جنات کے لیے سبق تھا۔ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دوسرا اور اس سے بھی گہرا سبق یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی موت کے تابع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام تر طاقت، جنات پر حکومت، ہوا پر کنٹرول، تمام معجزات موت کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روک سکے، اور آخر میں ان کے کھڑے جسم کا سہارا ایک معمولی لکڑی کی لاٹھی تھی جسے ایک کیڑے نے ختم کر دیا۔ یہ دنیاوی طاقت کی محدودیت اور ناپائیداری کی ایک زبردست تمثیل ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت اور بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ان تمام واقعات سے جو ایک مرکزی خیال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ طاقت ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اسی اصول کی عملی تفسیر ہے کہ انسان کے پاس کتنی ہی دولت، طاقت اور علم کیوں نہ آ جائے، اس کی اصل کامیابی اللہ کا شکر گزار اور عاجز رہنے میں ہے۔ انہوں نے ہر معجزے پر اللہ کا شکر ادا کیا، ہر طاقت کو اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کیا اور کبھی تکبر نہیں کیا۔ بالکل۔ اور ایک آخری سوچ جو یہ ذرائع ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں وہ بیت المقدس کی تعمیر سے متعلق ہے۔ ان کی وفات کا واقعہ اسی تعمیر کے دوران پیش آیا۔ یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ کتنے بڑے اور عظیم منصوبوں پر کام کر رہے ہوں گے جن کی نگرانی ان کی وفات کے بعد بھی محض ان کا وجود کرتا رہا۔ یہ ہمیں تاریخ کے ان پہلوؤں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ شاید انسانی تاریخ کی سب سے عظیم تعمیرات میں سے ایک کی تکمیل ایک ایسے بادشاہ کی نگرانی میں ہوئی جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ خیالی انسان کو اپنی حقیقت اور خدائی منصوبے کی وسعت پر دوبارہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔